अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कुछ चंद रोज़ कबल, कुछ अरसा कबल, चंद माह कबल एक शख्स को उसके घर से उठाया गया था और उस पर अदालत में पेश करके ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये पाकिस्तान में भारतीय जासूस कलभूषण का साथी है और कलभूषण से इसके साथ राब्ते ट्रेस हुए हैं और इसके लैपटॉप से बहुत खुफिया और हसास इंफॉर्मेशन मिली हैं जिनकी तहकीकात करना ज़रूरी है। अदालत ने तहवील दे दी और तहकीकात के लिए वक्त दिया और दोबारा एक तारीख़ मुकर्रर की जिस पर आकर रिपोर्ट पेश करना थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर उस तारीख़ पर आकर जिन्होंने गिरफ़्तार किया था अहम अदारे के कुछ लोग, उन्होंने आकर कहा कि जनाब इनसे कहें कि हमें अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दें, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके पास पासवर्ड था ही नहीं, तो आपने गुज़िश्ता तारीख़ पर कैसे कह दिया कि इनके लैपटॉप से सास इंफॉर्मेशन मिली है। मामला कुछ मशकूक हुआ तो उन्होंने फिर उनको कहा कि नहीं, हम इनको अभी रिहा करते हैं और मज़ीद तफ्तीश करेंगे। वो रिहा उन्हें मशरूत तौर पर कर दिया गया और आज जब वो तारीख़ अदालत में थी तो अदालत को बताया गया कि तहकीकाती अदारों को इनके ख़िलाफ़ कोई मवाद या सबूत नहीं मिला है और वो इनको दोबारा गिरफ़्तार या मज़ीद तहवील में नहीं रखना चाहते, लिहाजा ये मुकदमा निपटा दिया जाए। इतना सुनकर अदालत ने ये मुकदमा निपटा दिया और अदालत ने उनसे ये नहीं पूछा कि अब तक उन्होंने उनको गिरफ़्तार क्यों किया था, उन पर ऐसा इल्ज़ाम आयद क्यों किया था जिसका मवाद या सबूत उनके पास पहले से था ही नहीं, उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, कोई सवाल नहीं हुआ और सिर्फ मुकदमा निपटा कर मुलजिम को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। इस इल्ज़ाम से बरी होने के बाद कलभूषण के मुबैना साथी मुलजिम ने क्या गुफ्तगू की वो आप बराह रास्त मुलाहिज़ा फरमाइएगा। जो मुलजिम की गुफ्तगू है उससे मेरा यानी रोशन पाकिस्तान न्यूज़ का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, मुबारक हो, आपका केस का फ़ैसला हुआ और केस निपटा दिया गया। थोड़ी उसकी डिटेल बताएं, क्या फ़ैसला है? इनफैक्ट आज ये हुआ कि जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो ऑनरेबल जस्टिस काजी अमीन साहब ने यही उनसे सवाल किया कि भाई करण साहब इज़ अ फ्री मैन, इनके ख़िलाफ़ कोई चार्ज भी नहीं है, देयर इज़ नो एलिगेशन अगेंस्ट हिम, तो वाई यू पीपल हैव कम इन। उस पर फिर अटार्नी जनरल साहब ने यह कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड भी नहीं करना चाहते और हमारे पास कोई ऐसी मटेरियल नहीं है जिस पे हम इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करें, और जो इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, उस पर वी आर सॉरी। लेकिन हम एकेडमिक तौर पे ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है पिंडी हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने करार दिया है कि सिविलियन कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द आर्मी, उसको हम चाहते हैं कि उस डिसीजन को कोर्ट गौर करे, क्योंकि उसके अंदर कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसको कंसिडर नहीं किया गया। उस पर जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि वी आर नॉट सिटिंग हेयर फॉर एकेडमिक डिस्कशन सिंस दिस केस हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। कल को और इस नेचर का केस आता है तो यू कैन चैलेंज इट। सर, एकेडमिक डिस्कशन तो नहीं, लेकिन आपको जब उठाया गया तो यहाँ कर ये बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ सीरियस क्राइम के चार्जेस हैं और आपके लैपटॉप में से उन्हें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें मिली हैं और जबकि उनके पास उसका पासपोर्ट तक नहीं था। इस अदालत ने की गई गलत बयानी के हवाले से आपने कोई स्टेटस नहीं लिया? हाँ, वो असल में क्योंकि अभी आज तो केस डिस्पोज हुआ, बट दिस इज़ द केस ऑफ परजरी, और इसमें मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट के साथ साथ जो कंडक्ट था कैप्टन अनवर मंसूर का, दैट वाज अ क्रिमिनल कंडक्ट मैं समझता हूँ, और इट इज़ वाज अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स। ये अटार्नी जनरल जो कि फेडरेशन का लॉ ऑफिसर है, ही हैज़ टू असिस्ट द कोर्ट सो दैट कोर्ट शुड रीच एट द जस्टिस, बजाय वो कोर्ट को असिस्ट करते उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया, एविडेंस फैब्रिकेट की। असल में जो इशू था वो इशू बुनियादी तौर पे ये था कि जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसने वहाँ खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी में जनरल डजंट रिटायर, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जब उन पे जस्टिस खोसा साहब ने कहा कि आप आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाएं, तो उसने कहा जी आर्मी के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है ही नहीं। तो दैट वाज द पॉइंट। मैंने कहा यार, एक फेडरेशन का लॉ अफसर है, इतना बड़ा झूठ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोल रहा है, जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, जहाँ हर चीज़, जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उस मौके पे मैंने आर्मी रूल्स की किताब पेश की, जिसके अंदर वो उस आर्मी जनरल्स की सर्विस स्ट्रक्चर दिया हुआ था। उस पर खोसा साहब ने कहा कि नाउ वी गॉट दी बुक, और उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला दिया कि टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ जनरल कुमर बाजवा, और अगर ये एक्सटेंशन नहीं लेते तो आज से फिर रिटायर तस्वर होंगे, और उन्होंने इनको 3 महीने का टाइम दिया, जिसकी वजह से बाद में एक्सटेंड, लेकिन वो उनके दिल में था। और जिस दिन ये डिसीजन आया उसी दिन मुझे घर से उठा लिया गया, और ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा कि जी इनके लैपटॉप से या इनका लिंक कलभूषण जादेव से था। ये एक इंतहाई, मैं समझता हूँ ये एंटी स्टेट स्टेटमेंट थी,
کیونکہ اس وقت کلبھوشن جادیو کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ جسٹس ہیز ناٹ بین پرووائڈیڈ ٹو ہم، فیئر ٹرائل ہیز ناٹ بین گیون ٹو ہم. آپ نے اپنے ایک افسر کو یہ ایٹریبیوٹ کیا کہ ہی ہیڈ لنکس ود ہم، اور آج آپ نے کہہ دیا کہ نتھنگ از اگینسٹ ہم اینڈ وی آر ریلیزنگ ہم. تو آپ نے تو کلبھوشن جادیو کو فیور کیا، مجھے نہیں فیور کی، اس کو آپ نے فیور کی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی کورٹس کے اندر جو ٹرائل ہو رہے ہیں وہ فیک ٹرائلز ہیں، وہ فراڈ ٹرائلز ہیں، اس میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور فیبریکیٹڈ ایویڈنس بنائی جا سکتی ہے. اگر ایویڈنس کرنل انعام کے خلاف بنائی جا سکتی ہے تو عام بیچارہ سویلین جو لاپتہ ہے اس کے خلاف کیوں نہیں بنائی جاتی ہوگی؟ یہی ہمارا پوائنٹ آف حل ویو کیا ہے. ہے اس کا؟ یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ آپ کسی سویلین کو اٹھا کے اس کے خلاف ایویڈنس بنا کے اپنی عدالت میں ٹرائل کر کے سزا سنا دیں. حالانکہ آرمی ایکٹ کے مطابق کسی سویلین کا FGCM بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل انلیگل ہے. اس کو اس طرح لوگوں نے پہلے چیلنج نہیں کیا کہ وہ چیلنج کب کریں گے جب کہ کتاب ہی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اس ایکسٹینشن والے فیصلے میں جو سب سے اہم ڈیسیژن آیا ہے جس کو آنریبل جسٹس منصور شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے 2021 اور پیج 21 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آرمی کی بک کین ناٹ بی کلاسیفائڈ. انہوں نے کہا جتنی سروس رولز اینڈ ریگولیشن بک ہیں وہ پبلک کریں، اور انہیں ڈیفینس منسٹری کو آرڈر کیا کہ تمام کورٹس میں اور تمام لائبریریز کو یہ بکس پرووائڈ کریں. وہ ابھی تک اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. وہ انشاءاللہ اب ہم انشور کریں گے بکس لوگوں کے پاس آئیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چلے. آرمی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی سویلین کو اریسٹ کرنے کا یا سویلین کا ٹرائل کرنے کا. یہ بات طے شدہ ہے. اور یہی اور یہ سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، یہ ایوب خان جو پہلے مارشل آرٹسٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے آئین کو ایبروگیٹ کیا، ان کے خلاف جب تحریک چلی 65 کی جنگ جو جیتی ہوئی تھی جس میں افواج پاکستان نے بے پناہ قربانیاں دی اور جنگ جیتی، اس جنگ کو وہ تاشقند میں ہار گئے. اور جب ہار گئے تو ان کے خلاف ایک تحریک چلی. انہوں نے آرمی ایکٹ میں 21D میں ایک امینڈمنٹ کر دی کہ آرمی چاہے تو کسی کو بھی سیکرٹ ایکٹ پہ اس کا ٹرائل کر سکتی ہے. اگر کوئی بھی سویلین فوجی کسی کو برگلائے تو اس کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی اور اس کے سارے نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا. آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی فوجی عدالت میں سویلین کیس نہیں چل سکتا، تو یہ جو فوجی عدالتیں قائم کی گئیں ایکٹ میں انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جو یہی چیز ہمارے حق میں ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اس کے لیے آپ کو 21ویں ترمیم کرنی پڑی ٹرائل کرنے کے لیے. پارلیمنٹ نے ترمیم کی فار دی ٹائم بینگ کہ 2 سال کے لیے آپ فوجی عدالتیں بنائیں اور ان کو ٹرائل انہوں نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جب ترمیم ختم ہو گئی تو لا بھی ختم ہو گیا. اگر یہ ان کے پاس اختیار ہوتا تو ترمیم کرانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی کرتے. اس پہ چل رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ٹرائل کر رہے ہیں. ان کو دیکھیں نا، وہ دے کنسیڈر دیم سیلف ابو دی لا. جتنے لاپتہ لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پٹیشن فائل کریں گے؟ وی ول کم ٹو دی سپریم کورٹ اگین کہ کسی کا FGCM نہیں کیا جا سکتا، کسی کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ایک جمہوری ملک میں جس کے اندر ایک جوڈیشل سسٹم موجود ہے. ان کا ٹرائل جوڈیشل سسٹم کے تحت ہونا چاہیے. ان کو رائٹ آف اپیل ملنا چاہیے، ان کو کونسل ملنا چاہیے. یہ بات تو خود سپریم کورٹ کے نالج میں بھی ہوگی. وہ خود کیوں نہیں یہ ایکشن لے کے ان کو روکتے کہ بھئی آپ کا آرڈیننس لیپس ہو گیا تو اب یہ عدالتیں مان جائیں؟ اصل میں یہ میٹر ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں آیا کہ اس کے بعد لوگوں پہ ٹرائل کر رہے ہیں. یہ تو ہم کیونکہ وی آر فالوئنگ دی کیس آف مسنگ پرسنس، تو اس دوران وی کیم ٹو نو دس تھنگ کہ بے شمار لوگ اٹھائے گئے جن کو پہلے تو بیک ڈیٹ میں ڈیتھ پینلٹی دی گئی، اور ابھی بے شمار لوگ ہیں جن کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن کو اریسٹ کیا گیا اور 10 سال کی سزا دے دی گئی. ابھی تو ایک اور ڈینجرس ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال کے ایک رپورٹ کے مطابق جو جنوری میں انہوں نے ایشو کیا ہے 220 ڈیڈ باڈیز ہینڈ اوور کی گئی ہیں لاپتہ افراد کے ورثاء کو. یہ سب سے بدترین وائلیشن ہے. ایک طرف ہم رو پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے جی کیوں نہیں نکل رہا، دوسری طرف ہمارے ہاں ہیومن رائٹ وائلیشن کی یہ سچویشن ہے کہ لاپتہ افراد کی ڈیڈ باڈیز دی جا رہی ہیں. دیٹ از ویری مچ الارمنگ. اور یہ میٹر ہیز بین ٹیکن اپ بیفور سینٹ آلسو اور بیفور نیشنل اسمبلی آلسو. جو ہمارے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ ڈیڈ باڈی جو پھینکی جا رہی ہیں، جو دفن کیے جا رہے ہیں، بلکہ وہاں تو پھینکی گئی ہیں بلوچستان میں 10 ڈیڈ باڈیز، لیکن یہاں تو یہ جو ادارے ہیں جن کے پاس وہ لوگ تھے انٹرمنٹ سینٹر، انہوں نے ان لوگوں کے ورثاء کو وہ ڈیڈ باڈیز دی ہیں 24 ڈیڈ باڈی، کیونکہ وہ ریکارڈ پر تھے کہ ان کی 124 ڈیڈ باڈیز. یہ کوئی مائنر ایشو نہیں ہے، اٹ از اے ویری سیریس ایشو. وائی پاکستان از گرے لسٹ؟ یہ قوم کو بتاتے نہیں ہیں. بھائی پاکستان گرے لسٹ میں ہے کہ یہاں بدترین وائلیشن انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں. ان کو روکا جائے. آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لائیں گے؟ بالکل ہم لے آئیں گے، اور ہم ول فائٹ ٹل دی لاسٹ مسنگ پرسن ڈزنٹ کم ان. ہم ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان مسنگ پرسنس کے.
چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ یا رینک ہو، وہ اصل میں اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں، وہ اینٹی آرمی ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، اس فوج کے دشمن ہیں۔ آج آپ دیکھیں فوج پر ہر شہر میں حملے ہو رہے ہیں، پورا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ آپ روزانہ ہم خبر پڑھتے ہیں کہ کیپٹن شہید ہو گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ فیصلہ کرنے والے ہیں جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچے تو فوج میں نہیں ہیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں اٹھاؤ، اور اس کے نتیجے میں عام جو اس ملک کا شہری ہے اس کا بیٹا شہید ہو رہا ہے۔ یہ فوج کا ایک نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کے جو ذمہ دار ہیں، یہ پالیسی پرویز مشرف نے شروع کی تھی، اس غدار کی پالیسیوں کا خمیازہ یہ قوم آج بھی بھگت رہی ہے۔ جب تک اس کو لٹکایا نہیں جائے گا ڈی چوک میں، اس وقت تک اس ملک کے اندر امن امان قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ان جرنیلوں کو روکا نہیں جا سکتا جو یہ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جس کا فیصلہ جسٹس سیٹ وقار دے چکے ہیں، جی ہاں، وہ وقار دے چکے ہیں، اور وہ انٹیکٹ فیصلہ ہے، وہ آیا نہیں پاکستان میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے، وہ جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر بھاگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ کرم صاحب، دعا کرتے ہیں کہ آپ پٹیشن لائیں اور منظور بھی ہو اور اس پر کوئی آرڈر بھی آئے۔ انشاءاللہ ہوگا جی، ڈیفینیٹلی ہوگا۔